عربی 101 کے تعلیمی سلسلے میں خوش آمدید، جہاں آپ عربی زبان کی بنیادی باتیں سیکھیں گے اور چند اسباق کے بعد آپ عربی میں کوئی بھی عبارت پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے 4 اسباق میں عربی حروف تہجی کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم عربی حروف علت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر ایک سبق میں ہم عربی حروف اور ان سے متعلق تمام چیزوں کو جانیں گے۔ تو سبق نمبر 1 میں ہم پہلے 7 حروف سیکھیں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عربی میں ہر حرف 4 حالتوں میں ظاہر ہوتا ہے: الگ، ابتدا، توسط اور انتہا، اور یہ ہر حالت میں تھوڑا مختلف نظر آ سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مثال میں نے یہاں استعمال کی، اس نے اپنی اہم خصوصیت کو برقرار رکھا، یعنی نقطے کو، جبکہ اس کی اصل شکل کو تھوڑا سا بدل دیا۔ اب یاد دلاتا چلوں، ہم سبق نمبر 1 میں پہلے 7 حروف کے ساتھ شروع کریں گے۔ چلیے پہلے حرف سے شروع کرتے ہیں، جو کہ الف ہے، اور الف پہلا حرف ہے جو آ کی آواز دیتا ہے، جیسا کہ لفظ اسد میں، اور جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ان 4 حالتوں میں ظاہر ہوتا ہے: الگ، ابتدا، توسط اور انتہا۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کچھ حروف مختلف حالتوں میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے ان حالتوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ میں ان کو کیسے لکھتا ہوں، تاکہ آپ حرکت اور عربی حروف لکھنے سے واقف ہو سکیں۔ دوسرے حرف کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ با ہے، اور با کی آواز دیتا ہے، جیسا کہ لفظ باہم، اور یہ اس طرح نظر آتا ہے جب اس کا استعمال الگ ہوتا ہے، اور اس طرح ابتدا میں، اور اس طرح توسط اور انتہا میں کچھ یوں نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ حرف ہے جو ہم نے اپنی مثال کے لیے استعمال کیا ہے۔ تیسرا حرف ہے تا، اور آپ فوری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرف پچھلے حرف کی طرح ہی نظر آتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، نیچے 1 نقطے کی بجائے۔ حرف تا کا استعمال اور اس کی آواز اردو میں بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں، یہ حرف بھی با کی طرح 4 حالتوں میں نظر آتا ہے: الگ، ابتدا، توسط اور انتہا۔ اگلا حرف ہے ثا، اور حرف ثا اردو زبان میں بھی موجود ہے، جس کی مثال ہے ثابت، اور اسی طرح یہ بھی پچھلے 2 حروف کی طرح 4 حالتوں میں نظر آتا ہے اور اسی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ تو ان 3 مشابہ حروف کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 حروف کسی قسم کا گروہ یا خاندان بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو ایک ساتھ سیکھنے سے آپ کو ان کی 4 حالتوں کو یاد رکھنے میں مدد ملے گی، اور یہ کیسے برتاؤ کرتے ہیں جب ان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، سوائے اس بات کے کہ نقطہ کہاں لگایا جائے، اوپر یا نیچے، اور یہ کہ آیا 2 یا 3 نقطے ہیں۔ تو اب ہم نے پہلے 4 حروف کا احاطہ کیا، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اب، جس کا مطلب ہے والد، اور جیسا کہ یہاں ہوا، اس لفظ کی تشکیل 2 الگ حالتوں میں ہوتی ہے: الف اور با۔ ہم با کا استعمال الگ کرتے ہیں کیونکہ الف کو بائیں طرف سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ اگلی مثال ہے باب، جس کا مطلب ہے دروازہ، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الف با کی دائیں طرف سے جڑا ہوا ہے، لیکن اسے کسی بھی چیز کے ساتھ بائیں طرف سے جوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم پھر سے الگ با کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اسے الف سے بائیں طرف سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ اگلی مثال ہے بیت، جس کا مطلب ہے نشر کرنا۔ ایک اور مثال ثبت، اور ثبت کا مطلب ہے ٹھیک کرنا۔ اب اس مقام پر
آپ کو اس آواز کے امتزاج کو صحیح عربی لفظ میں تبدیل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تاب، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 حروف کی نمائندگی کی گئی ہے، لہٰذا آپ کو اسے صحیح عربی لفظ میں تبدیل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تاب، اس طرح، جس کا مطلب ہے توبہ کرنا۔ اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو آپ صحیح راہ پر ہیں۔ چلیے اگلے حروف کے مجموعے کی طرف پڑھتے ہیں، جو کہ جیم، ہا اور خا ہیں، اور فوراً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 حروف بھی ایک اور گروہ یا خاندان بناتے ہیں، جیسا کہ پچھلے 3 حروف سوائے نقطے کی جگہ کے، کہ یہ بالکل ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے نوٹ کریں کہ میں ان حروف کو کیسے لکھتا ہوں تاکہ آپ یہ نقل کر سکیں اگر آپ صحیح طریقے سے لکھنا چاہتے ہیں۔ اب پہلے 3 میں سے پہلے سے شروع کرتے ہیں، جو کہ جیم ہے، اور جیم اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ یہ جا کی آواز دیتا ہے جب یہ الفاظ کی ابتدا میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ جال۔ جیم ان حروف میں سے ایک ہے جو 4 حالتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب اسے 4 حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ الگ، ابتدا، توسط اور انتہا میں تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔ اگلا حرف ہے ہا، جو ایک ایسی آواز ہے جو اردو میں بھی موجود ہے۔ یہ بھی 4 حالتوں میں جیم کی طرح ہی نظر آئے گا، کیونکہ یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا حرف ہے خا، اور خا ایک ایسی آواز ہے جو اردو میں موجود ہے، اور خا بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ 4 مختلف حالتوں میں جیم اور ہا کی طرح ہی نظر آئے گا۔ اب تک ہم عربی حروف تہجی کے پہلے 7 حروف کا احاطہ کر چکے ہیں، جو کہ یہ ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا۔ حروف کو گروہ یا خاندان کی طرح سیکھنا آسانی فراہم کرتا ہے، کیونکہ ان میں ایک جیسی یا مشابہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ہمارا بہت سا وقت بچاتی ہیں جب ہم مختلف حروف کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے حاج، جس کا مطلب ہے حاجی۔ حب، جس کا مطلب ہے محبت۔ بحث، اور اس کا مطلب ہے تحقیق۔ خواب، جس کا مطلب ہے ناکام ہونا۔ نوٹ کریں کہ بحث کا لفظ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن خواب کا لفظ جڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کے درمیان الف ہے جو کہ بائیں طرف سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ حروف صرف ایک ہی طرف سے جڑ سکتے ہیں۔ الف دائیں طرف سے جڑ سکتا ہے لیکن بائیں طرف سے نہیں۔ اب یہاں کچھ مشقیں ہیں جو آپ اپنی سمجھ کو پرکھنے کے لیے خود کر سکتے ہیں۔ اس مشق کا اصول یہ ہے کہ ان الگ الگ حروف کو جوڑ کر درست عربی الفاظ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان حروف کی 4 مختلف حالتوں میں کیسی شکل ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں تاکہ صحیح شکل بن سکے۔ تو یہ پہلا سبق یہاں ختم ہوا، جس میں پہلے 7 حروف تھے، اور دوسرے میں ہم اگلے حروف کو سیکھیں گے تاکہ ہم عربی سیکھنے کے عمل کو جاری رکھ سکیں۔